جی سر، بھائی کا سوال بڑا اچھا ہے، اس سوال کو بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر جواب بھی سمجھاتا ہوں. مجھے بھی یہی، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے بھی یہی پرابلم آتی تھی. وہ یہ کہ یار 100 روپے کی چیز پہ 18 روپے ٹیکس لگ رہا ہے اور 200 روپے کی چیز پہ 36% ٹیکس لگ رہا ہے، تو صحیح تو ہے. سر 18 روپے ٹیکس لگ رہا ہے یا 36 روپے ٹیکس لگ رہا ہے؟ پہلی بات یہ دیکھیں گے انکم کے حساب سے اس کو کمپیئر کریں، اس کی ویلیو کے پرائس کے حساب سے اس کو کمپیئر نہ کریں. 18 روپے ٹیکس لگ رہا ہے 100 روپے کی چیز پہ اور 200 روپے کی چیز پہ 36% ٹیکس لگ رہا ہے، تو یعنی ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ پرسنٹیج فکس ہے. ظاہراً تو یہی لگتا ہے نا کہ پرسنٹیج فکس ہے، تو یہ فکس پرسنٹیج پہ ٹیکس لگ رہا ہے. نہیں سر، آپ کمپیئر کریں انکم، مقابلہ ہو رہا ہے انکم اور ٹیکس ریٹ کا. آپ بات کر رہے ہو پرائس اور ٹیکس کی، پرائس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا. یہ جو دو چیزوں کا ریلیشن ہے یہ اصل میں ریلیشن ہے انکم کا اور ٹیکس ریٹ کا. انکم بڑھ رہی ہے لیکن میں نے کل مثال دی تھی، میں نے کہا ایک بندہ جس کی انکم 50,000 ہے. جی جی جی، میں نے بھی انکم اور ٹیکس پرسنٹیج ہی کہا ہے. جی جی جی، ہاں جی. یس، آپ نے آپ یار جو انکم کی انکم پرسنٹیج کو ریٹ بھی کہتے ہیں نا، پرسنٹیج کو ریٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کمپیریزن اصل میں انکم کا کمپیریزن ہے ٹیکس کے ساتھ. آپ نے اس کو سمجھنا ایسے سمجھیے. اب ایک بات اور سنیے دھیان سے. سر جی آپ کا ٹیکس 18 روپے ہی ہے، ٹیکس کی اماؤنٹ فکس ہے. امیر آدمی کے لیے وہ کم پرسنٹ بنتا ہے اور غریب آدمی کے لیے وہ زیادہ پرسنٹ بنتا ہے، اتنی سی بات ہے. اماؤنٹ فکس ہے. یس جی. اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ سر جی ہم نے کیا پڑھایا تھا آپ کو؟ ٹیکس کیا ہوتا ہے، ٹیکس کا مقصد کیا ہوتا ہے، نان ریونیو آبجیکٹیوز کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی پلیز پوچھیے. سر آپ نے، میں نے یہ بڑی ڈیٹیل میں بتایا. یو ایس اے کی آرمی نے آرڈر دیا ہے پاکستان کو، پاکستان سے بھی ریٹ پوچھا ہے، بنگلہ دیش سے بھی ریٹ پوچھا ہے، انڈیا سے بھی ریٹ پوچھا ہے. جب پاکستان نے اس کو ریٹ کوٹ کیا ہے تو وہ ریٹ زیادہ تھا اور بنگلہ دیش کا ریٹ کم تھا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان وہ بڈ لوز کر جائے گا اور بنگلہ دیش جیت جائے گا. ہاں اگر پاکستان کا وہ بندہ جو ٹیکسٹائل والے ہیں وہ ایف بی آر کے پاس جائیں اور کہیں گے میں ٹیکس معاف کر دو، تو پھر یہاں پر کیا ہوگا، ہمیں ٹیکس معاف کر دیں گے اور ہم بنگلہ دیش سے کم پہ کوٹ کر کے وہ ون کر دیں گے ٹینڈر. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ٹریڈ نیگوشیشن جب ادر کنٹریز کے ساتھ ہو رہی تھی تو وہاں پر ہم نے ٹیکس کو بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کیا. ٹھیک ہو گیا سر. اس کو میں نے باقاعدہ لکھ کے ڈرا کر کے سمجھا کے بتایا ہے، والا لیکچر آپ لے لینا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ اچھا جی، ریونیو آبجیکٹیوز، نان ریونیو آبجیکٹیوز. پھر اس کے بعد آ گیا ایڈم سمتھ نے کیا کہا بیسکس آف ٹیکسیشن کے حوالے سے. پھر پرنسپلز آف ٹیکسیشن میں بینیفٹ پرنسپل، ایبلٹی ٹو پے اور ایکول ڈسٹریبیوشن. پھر پروپورشنل یا فلیٹ ٹیکسیشن اور پروگریسو ٹیکسیشن اور ریگریسو ٹیکسیشن.
پھر یہ بھی سارے آ گئے تھے تو کریکٹرسٹکس آف ٹیکسیشن بھی پڑھے تھے اور پرنسپلز آف ساؤنڈ ٹیکسیشن سسٹم بھی کل پڑھا دیے تھے. ایسا ہی ہے. اب اس سے آگے پڑھنا ہے اور آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنا ہے. آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنا ہے. سر جی ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو ڈائریکٹلی ایف پی آر کو پے کیا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو انڈائریکٹلی ایف پی آر کو پے کیا جاتا ہے. بس انکم ٹیکس میں خود ایف پی آر کو پے کرتا ہوں, یہ ڈائریکٹ ٹیکس. انکم ٹیکس میں خود ایف پی آر کو پے کرتا ہوں, یہ ڈائریکٹ ٹیکس. سیلز ٹیکس میں ایف پی آر کو پے نہیں کرتا. میں نے جوس خریدا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 60 روپے, 52 روپے کا جوس اور 8 روپے کا ٹیکس. میں نے 8 روپے کا ٹیکس خود ایف پی آر کو دیا یا اس دکاندار کو دے دیا؟ دکاندار کو دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. میں دکاندار کے وایا ٹیکس ایف بی آر کو دے رہا ہوں, انڈائریکٹلی ٹیکس ایف بی آر کو دے رہا ہوں, یہ انڈائریکٹ ٹیکس. اور اگر میں خود جا کے ایف بی آر کو پہنچاؤں, خود نیشنل بینک میں جمع کراؤں, تو یہ کون سا ٹیکس ہوگا؟ ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا. کون سا ٹیکس؟ الیکٹریسٹی میں سیلز ٹیکس کی بات کریں تو وہ انڈائریکٹ ہے. الیکٹریسٹی میں انکم ٹیکس کی بات کریں جو ود ہولڈنگ ہوتا ہے, اس پر میں بھی بات کرنے والا ہوں. ڈائریکٹ ٹیکس وہ جو ڈائریکٹلی ایف بی آر کو جمع ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس وہ جو انڈائریکٹلی ایف بی آر کو جمع ہوتا ہے تھرو این انٹرمیڈری. انٹرمیڈری پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کا بندہ جو ہوتا ہے, پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وچولا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ اس کے وایا ہم پے کرتے. سر ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹلی ایف بی آر کو پے ہو رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس انڈائریکٹلی ایف بی آر کو پے ہو رہا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کی اگزامپل کیا ہے؟ انکم ٹیکس, کارپوریشن ٹیکس, ویلتھ ٹیکس. سر انکم ٹیکس, نیٹ انکم پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ انکم ٹیکس ہے. ہم نے آگے بڑی ڈیٹیل میں انکم ٹیکس پڑھنا, تو انکم ٹیکس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیلری, پراپرٹی, بزنس, کیپٹل گین, ادر سورس, یہ 5 ہیڈز ہوتے ہیں. یہ پورے پورے چیپٹرز ہیں. 5واں چیپٹر, 6واں چیپٹر, 7واں, 8واں, 9واں اور 10واں. تو انڈائریکٹ ٹیکس ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آگے پڑھنا ہے. سوری, انکم ٹیکس ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آگے پڑھنا ہے. انکم ٹیکس نیٹ انکم پہ لگتا ہے. انکم ٹیکس نیٹ انکم پہ لگتا ہے, یعنی انکم میں سے خرچے لیس کرنے کے بعد جو بچتی اس پہ ٹیکس لگتا ہے. کتنے پرسنٹ لگتا ہے؟ جتنے پرسنٹ انکم ٹیکس آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے. کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ جس طرح انکم ٹیکس آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے. تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اصولوں کے مطابق جو ٹیکس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ انکم ٹیکس ہے, اور وہ ان ہیڈز میں فال کرتا ہے. سر اس کے بعد آ گیا کیپٹل ویلیو ٹیکس. کیپٹل ویلیو ٹیکس. Capital value tax is levied on different transactions such as transfer of immovable property or transfer of rights. Capital value tax جو ہے وہ لاگو کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ٹرانزیکشن پہ, جیسے کہ immovable property کی ٹرانسفر یا رائٹس کی ٹرانسفر. اچھا جی, اس پر ہم کوئی بات نہیں کریں کیونکہ اس اتنا ہی یاد کرنا ہے آپ نے, اس سے مزید بات ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. کیپٹل ویلیو ٹیکس, اموویبل پراپرٹی پہ ٹیکس یا رائٹس پہ ٹیکس. اب آگے انڈائریکٹ ٹیکس. انڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہو جائے جو تھرو این انٹرمیڈری ایف بی آر کو دیا جاتا ہے. یار میں نے جس دکاندار سے جوس پیا نا کل, 8 روپے ٹیکس لکھے ہوئے تھے, 52 روپے کا ٹیکس تھا. میں نے اس کو جا کے کہا
کہ یار مجھے جوس دے دو، اس نے مجھے جوس دے دیا، کہتا ہے کتنے پیسے، میں نے پوچھا کتنے پیسے، کہتا ہے 60 روپے، میں نے اسے 52 روپے دیے، میں نے کہا وہ ٹیکس میں خود جمع کرا دوں، کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا؟ یار میرا اور گورنمنٹ کا معاملہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے درمیان میں؟ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ تھرو انٹرمیڈری ٹیکس مل جائے گا مجھے. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ایف بی ایل کو ٹیکس جا رہے ہیں. ہم اس دکاندار کو دے رہے ہیں یا مینوفیکچرنگ کمپنی کو دے رہے ہیں؟ ہاں. اس کے بعد یہ جو آپ نے سوال کیا، اس کے لیے آپ کو سیلز ٹیکس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ جب سیلز ٹیکس پڑھیں گے تب آ جائے گی. مجھے اس سوال کا جواب ابھی بھی، مجھے پتہ ہے آپ کو اس سوال کا کیا جواب دینا ہے، لیکن میں وہ جواب نہیں دوں گا، چونکہ میں نہیں چاہتا اس وقت آپ وہ بات سوچیں. تھوڑا سا ٹیکس پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد آپ وہ والی بات انشاءاللہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. انڈائریکٹ ٹیکس انڈائریکٹلی گورنمنٹ کو جمع کرایا جاتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو جمع کرایا جاتا ہے. سر میں نے امپورٹ کی تو ایئرپورٹ پہ ٹیکس دے دیا امپورٹ کا، جس کو کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس. میں نے کوئی چیز خریدی تو دکاندار کو ٹیکس دے دیا، انڈائریکٹ ٹیکس. میں نے کوئی سروسز لی یا کوئی گڈز خریدی تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پے کر دی، انڈائریکٹ ٹیکس. سر اگر میں نے 100 روپے کا فیول ڈلوایا تو یا 200 روپے کا فیول ڈلوایا تو اس کے اندر کچھ ٹیکس کی اماؤنٹ بھی شامل ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان سے کہوں گی یار 200 کا فیول ڈلوایا ہے، اس کے اندر 25 روپے کا ٹیکس ہے، تم مجھ سے وہ نہ لو، تم مجھ سے 175 لے لو، مجھے تو اس کو پورے پیسے پے کرنے پڑیں گے. سر یہ انڈائریکٹ ٹیکس. سر سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ون بائی ون پڑھتے ہیں. Indirect tax is the tax that is collected by the intermediary from the person who bears the ultimate economic burden of tax. سر جی ہم لوگ انڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکس لگنے کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے، اور وہ قیمت اور وہ ٹیکس ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. سر جی کچھ عرصہ پہلے 17% سیلز ٹیکس تھا، آج 18% سیلز ٹیکس ہے. 17% سیلز ٹیکس ہوتا تو قیمت 58 ہوتی، آج 18% سیلز ٹیکس ہے تو قیمت مثال کے طور پہ 60 روپے ہے. تو یہ 2 روپے کا اضافی ٹیکس الٹیمیٹلی کس کے کاندھے پہ پڑا ہے؟ کنزیومر کے، ہم لوگوں کے. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے، تھرو انٹرمیڈری ایف بی آر کو دیا جاتا ہے. الٹیمیٹلی اس کو برداشت کون کر رہا ہوتا ہے؟ کنزیومر برداشت کر رہا. کسٹم ڈیوٹی. کسٹم ڈیوٹی امپورٹ سٹیج پر سر کسٹم ڈیوٹی ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ پاکستان کے دور سے کوئی چیز باہر جائے یا اندر آئے تو اس پر لگتا ہے. ایئرپورٹ سے بھی جہاز پاکستان سے باہر جا رہا ہوتا ہے، اور بارڈر سے بھی چیزیں پاکستان سے باہر. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پاکستان سے باہر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے جو ٹیکس ہوتا ہے اس ڈیوٹی کو کسٹم ڈیوٹی کہا جاتا ہے. اب ایئرپورٹ پہ بھی ہے اور بارڈر پہ بھی ہے. وہ کہتا ہے گوڈز امپورٹڈ اینڈ ایکسپورٹڈ فرام پاکستان آر لائبل ٹو ٹیکس. گوڈز جو امپورٹ کی جاتی ہیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں پاکستان سے، ان پر ٹیکس لگتا ہے کسٹم ڈیوٹیز کے مطابق. سر لفظ ٹیکس ہو، ریٹ ہو، ڈیوٹی ہو، ٹیرف ہو، لیوی ہو، یہ 5 لفظ ہیں، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ کیا؟ ٹیکس. سر سمجھ آ رہی ہے؟
تو آلٹرنیٹ لفظ کوئی بھی لکھے اس کا اصل مقصد ٹیکس ہی ہے. وہ کہتا ہے ہائر ریٹ آر لیوڈ آن لگژری آئٹمز ایز ویل ایز آن لیس اسینشیل گڈس. وہ کہتا ہے جو لگژری آئٹم ہے ان پہ ٹیکس زیادہ لگتا ہے, جو لیس اسینشیل گڈز ہیں ان پہ ٹیکس زیادہ لگتا ہے, اور جو امپورٹ ٹیلیفون انڈسٹریل پلانٹ اینڈ مشینری اینڈ را مٹیریل ہے اس پہ ٹیکس کم لگتا ہے. سر جی اگر میں چائنا سے مشین امپورٹ کر رہا ہوں تاکہ یہاں پر جوتوں کے سول بناؤں تو سر اس سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ بھیا فائدہ ہوگا, یہاں پر مشین لگے گی, یہاں پر لیبر لگے گی, یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. اور اگر میں چائنا سے بنایا پیک جوتا منگوا لوں تو سر وہ اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ یہاں پہ را مٹیریل یا مشین منگوانے کا. بھائی میری بات سمجھ آ رہی؟ اسی لیے را مٹیریل یا مشین جو امپورٹ کرے گا اس پہ کم ٹیکس لگے گا, اور جو کنزیومر گڈز امپورٹ کرے گا اس پہ زیادہ ٹیکس لگے گا. اس کے بعد آ گیا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. سر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہمارے کورس میں نہیں ہے, بس یہ 3 لائنیں ہی ہیں. یہ ڈیوٹی یہ بھی ٹیکس ہے جو وفاق لگاتا ہے سلیکٹڈ چیزوں پہ, تقریباً 16 چیزیں ہیں جن پر ٹیکس لگتا ہے. سی فیب میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے, وہاں پہ آپ کے اسکوپ میں کورس میں ہے. گڈز اور سروسز ہیں سر, بینکنگ سروسز پر بھی ایف ای ڈی لگتی ہے, سیمنٹ پر بھی لگتی ہے, وائٹ کرسٹلائن شوگر پہ لگتی ہے, ٹوبیکو پہ لگتی ہے, سگریٹ پہ لگتی ہے. سر جی سمجھ آ رہی؟ ان آئٹمس پہ لگتی ہے. اچھا اس کی خاص بات یہ ہے, ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے 100 روپے کی چیز ہے اس پہ 17 روپے یا 18 روپے ٹیکس لگ گیا. نہیں, ضروری نہیں ہوتا قیمت پہ ٹیکس لگے, بعض اوقات یونٹ بیس پہ ٹیکس لگتا ہے. ہر ایک سگریٹ پہ 5 روپے کا ٹیکس ہے, ہر ایک موبائل پہ 3000 کا ٹیکس ہے, ہر ایک موبائل پہ 3000 روپے کا ٹیکس ہے, ہر ایک گاڑی پہ ٹیکس ہے, یونٹ پہ ہوتا ہے. بعض اوقات کے جیز پہ کے حساب سے ٹیکس ہو, تمباکو پہ ٹیکس کے جی کے حساب سے لگتا ہے, سگریٹ پہ ٹیکس یونٹ کے حساب سے لگتا ہے. یار میری بات پک کر رہے ہو؟ بعض چیزوں پہ ٹیکس قیمت کے حساب سے لگتا ہے, بعض چیزوں پہ ٹیکس یونٹ کے حساب سے لگتا ہے, بعض چیزوں پہ ٹیکس کلو کے حساب کوانٹٹی کے حساب سے لگتا ہے. سر جی میری بات, بعض چیزوں پہ ٹیکس گاڑیوں پہ ٹیکس لگے گا سی سی انجن کے حساب سے, مثال کے طور پر. سر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ کہتا ہے اگر بات کروں تو وہ کہتا ہے گڈز اور سروسز پہ ٹیکس لگتا ہے, اور یہ کبھی ویلیو کی بیس پر لگتا ہے, کبھی جو ہے ویٹ کی بیس پر لگتا ہے, کبھی کوانٹٹی کی بیس پر لگتا ہے. ایکسپورٹ پر ایف ای ڈی نہیں لگتی, 0% لگتی. سیلز ٹیکس 18% کے حساب سے لگتا ہے, جتنی گڈز امپورٹ کریں گے اس پہ بھی 18% لگے گا, اور جتنی اس کے علاوہ گڈز ہیں, گڈز جو امپورٹ کیے ہیں اس پر 18% کے حساب سے ٹیکس لگے گا, اور اس کے علاوہ جو سیل کر رہے ہیں چیزیں سپلائز ہیں اس پہ بھی 18% کے حساب سے ٹیکس لگے گا. سر بڑی بار سوال ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز 3 طرح کے ہیں, بتائیں. ایف ای ڈی اور کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس. سیلز ٹیکس ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آگے بھی پڑھنا. ایک سوال ہے جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور آپ لوگ تاکہ لاجیکلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, 2 باتیں آپ سے میں نے کرنی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے. بات نمبر 1, سر ہمیں سیلری ملتی ہے اس پہ بھی ٹیکس کٹ کے ملتا ہے, ایسا ہی ہے؟ تو وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے یا انڈائریکٹ ٹیکس؟ ڈائریکٹ ہے, ٹیکس تو کٹ کے ملا ہے. یار ایس بی آئی والوں نے مجھے 1,00,000 روپے سیلری تھی میری, 1,00,000 نہیں دیا, 10,000 روپیہ کاٹ کے ایف بی آر کو بھجوا دیا ہے, مجھے تو 90,000 روپے ملا نا. تو تھرو انٹرمیڈری جو ہے وہ ایف بی آر کو چلا گیا ہے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر یہ اب بتاؤ انکم ٹیکس ڈائریکٹ ہے کہ انڈائریکٹ ہے؟ انڈیویجول کی بات کرو.
اب اس کا جواب سنیں, یہ تقریباً بھائی نے بات ٹھیک کی ہے. سر جی انکم ٹیکس میں آئی ول بی الٹیمیٹلی رسپانسبل کہ جتنی میری ٹوٹل انکم ہے میں شو کروں اور اس پر جتنا میرا ٹیکس ہے میں ادا کروں. میں نے جب جوس خریدا کبھی مڑ کے دوبارہ جا کے نہیں پوچھا ہاں یار وہ ٹیکس ایف بی آر کو بھجوا دیا تھا, پوچھا کبھی آپ نے؟ لیکن اگر ایس بی آئی والے میرا ٹیکس ایف بی آر کو جمع نہیں کرائیں گے تو میں انہیں کہوں گا بھائی وہ مجھ کے چلان مجھے دو, میں ایس بی آئی سے چلان لوں گا, ثبوت لوں گا کہ آپ نے ٹیکس ایف بی آر کو جمع کرا دیا ہے, کیونکہ اس کے لیے الٹیمیٹلی رسپانسبل انکم ٹیکس کے لیے الٹیمیٹ رسپانسبلٹی میری ہے, جبکہ سیلز ٹیکس کے لیے میں نے جب انٹرمیڈری کو دے دیا تو میری ذمہ داری ختم. سر جی اب سمجھ آ رہا ہے بات؟ اچھا اب جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے نا اس میں چونکہ میں خود پرسنلی ذمہ دار ہوں, میں نے ایف بی آر کو حساب دینا ہے, تو زیادہ چانسز ہیں کہ لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں, ٹیکس ایویژن ہوتی ہے. لیکن انڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس چوری نہیں کر سکتا. 8 روپے جوس پر لگنا تھا نا ٹیکس, میں یہ نہیں کہہ سکتا 3 دے دو باقی آپ 5 جیب میں, مجھے دینا ہی پڑے گا. یار میری بات پک کر رہے ہو؟ ایک بات یہ یعنی ڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس ایویژن ہوتی ہے جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس ایویژن کم ہوتی ہے. لیکن ڈائریکٹ ٹیکس میں اکانومی آف کلیکشن ہے, بڑا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لیے, جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس میں اکانومی آف کلیکشن اچیو نہیں ہوتی اور وہاں پر ہمیں زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس ٹیکس کو کلیکشن کا, چونکہ ایک لمبا سائیکل بن جاتا ہے نا. سر جی میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات آپ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, لیکن اگر سوال آ جائے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس میں ڈفرینسز تو آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس کی ڈیفینیشن اور دیکھنا ذرا کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. نہیں لکھی ہوئی. سر جی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس میں اگر ڈفرینس کی بات آ جائے تو لکھنا ڈائریکٹ ٹیکس کی ڈیفینیشن اور انڈائریکٹ ٹیکس کی ڈیفینیشن 1 پوائنٹ, دوسرے نمبر پہ یہ لکھنا ڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپل اور انڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپل 2 پوائنٹ, تیسرے نمبر پہ یہ لکھنا کہ ڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس ایویژن زیادہ ہوتی ہے جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس ایویژن کم ہوتی ہے, تیسرا پوائنٹ. چوتھا ڈائریکٹ ٹیکس میں اکانومیز آف کلیکشن زیادہ بہتر اچیو ہوتے ہیں جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس میں اکانومیز آف کلیکشن زیادہ بہتر طریقے سے اچیو نہیں ہو پاتے. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک اگر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کا سوال آ جائے 4 نمبر کا 5 نمبر کا تو آپ کو اس کو حل کرنا آنا چاہیے. کم سے کم یہ 2 پوائنٹ ضرور نوٹ کر لیں, ٹیکس ایویژن والا اور اکانومی آف کلیکشن والا. economies of collection. چلے آگے بھائی. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, اب یہ آ گیا ہمارے پاس ہسٹری آف ٹیکسیشن ان پاکستان. ہسٹری آف ٹیکسیشن ان پاکستان. سر جی سٹوری شروع ہوتی ہے 1857 سے جب جنگ آزادی ہوئی تھی. جب جنگ آزادی ہوئی نا تو کافی زیادہ گوروں کا خرچہ ہو گیا
اس کو روکنے کے لیے، اور پھر 1860 میں انہوں نے پہلی بار برِ صغیر پہ ٹیکس لگایا، جو 1860 میں ٹیکس لگا اور جو 1865 میں ریپیل یعنی منسوخ ہو گیا۔ ریپیل کا کیا مطلب ہے؟ منسوخ ہو گیا۔ 1886 میں پھر دوبارہ ٹیکس لگایا جس کا نام جنرل انکم ٹیکس تھا، اور یہ سب لوگوں پر نہیں لگا تھا، یہ صرف ٹریڈرز پہ لگا تھا، صرف تاجروں پہ لگا تھا، سیلریڈ پرسن پہ نہیں تھا، مینوفیکچرر پہ بھی نہیں تھا، یہ ٹریڈرز پہ تھا۔ ایٹین 1886 میں یہ ٹیکس لگا۔ پھر 1914 سے 1918 میں جنگیں، پہلی جنگ عظیم ہوئی، کہ دوسری ورلڈ وار ون وہ 1917 میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو جناب فنڈ شارٹ ہو گئے، اور 1917 میں ٹیکس لگا جس کو گریجویٹڈ سپر ٹیکس کہا گیا تھا، اور یہ ہر اس بندے پہ لگا تھا جس کی انکم 50,000 سے اوپر تھی، یا کمپنیز کی ریٹینڈ ارننگ یا انڈسٹریبیوٹڈ پروفٹس پہ لگا تھا۔ یار انڈسٹریبیوٹڈ پروفٹ کا پتہ ہے؟ سیل میں سے خرچے مائنس کیے، پروفٹ آ گیا، پروفٹ میں سے ٹیکس نکال دیا تو پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا۔ یہ پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے اگر کمپنی ہوگی تو ڈیویڈنڈ دیا، ڈیویڈنڈ دینے کے بعد جو بقایا بچا اس کو ریٹینڈ ارننگ یا انڈسٹریبیوٹڈ پروفٹس کہتے ہیں۔ سچی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انڈسٹریبیوٹڈ پروفٹس پر ٹیکس لگا تھا، اور 50,000 سے اوپر کی انکم والوں پہ ٹیکس لگا تھا 1917 میں۔ 1918 میں دوبارہ اس میں ٹائم امینڈمنٹ آئی، 1920 میں پھر دوبارہ تبدیلی آئی 1917 کے قانون میں، لیکن 1922 میں ایک بہت اچھا قانون بن گیا۔ 1922 میں ایک بہت اچھا قانون بن گیا جس کا نام انکم ٹیکس ایکٹ تھا، اور انکم ٹیکس ایکٹ 1922 تھا، اور 1922 سے پہلے جتنے بھی ٹیکس کے قانون تھے اس کو کمبائن کر کے ایک ہی ٹیکس کا قانون بنا دیا، انکم ٹیکس ایکٹ 1922۔ بڑا اچھا قانون تھا۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو انہوں نے یہی انکم ٹیکس ایکٹ 1922 ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا کچھ امینڈمنٹس کے بعد۔ جا کے 1979 میں نیا قانون بنا جو پاکستان کا پہلا قانون تھا، جس کا نام انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 تھا۔ پھر اس کے بعد 2001 آیا، اور مشرف کے دور میں ایک نیا قانون بنا، نیا ٹیکس کا قانون بنا جس کا نام انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 تھا، جو آج تک چل رہا ہے۔ 2023 میں، 2024 میں، 23 میں کون سا چل رہا ہے سر؟ انکم ٹیکس آرڈیننس ہی چل رہا ہے نا۔ 2000 ہر سال اس میں تبدیلی کا امینڈمنٹ کر دی جاتی۔ سر امینڈمنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ جب بل پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے تو وہ فائنانس بل، فائنانس ایکٹ بن جاتا ہے۔ فائنانس ایکٹ 2023 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترمیم کر دی جاتی ہے۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے۔ 2023 میں یہ چلا، یہ سٹوری تھی کہ ہسٹری آف ٹیکسیشن ان پاکستان کی۔ 1850 جنگ آزادی، پہلی بار ٹیکس، 1865 میں وہ ٹیکس ختم، 1886 میں دوسری بار ٹیکس، اور وہ ٹیکس چلا ہے 1914 سے 1917، 1914 سے 18 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی، یہ والا ٹیکس چلتا رہا۔ 1917-18 میں نئے ٹیکس بنے ہیں لیکن 86 والا ٹیکس چلتا رہا۔ 1920 میں بھی 17 والے میں ترمیم ہوئی ہے لیکن 86 والا ٹیکس چلتا رہا۔ 1922 میں جا کے
86 والا, 1917 والا, 1918 والا, 1920 والا, سارا ملا کے ایک ٹیکس بنا دیا گیا. یہ والا ٹیکس کا قانون اچھا تھا. 47 میں پاکستان نے بھی وہی اڈاپٹ کیا. 79 میں پاکستان میں پہلی بار 79 میں جو ٹیکس جو تھا وہ اناؤنس ہوا, اور 2001 میں جو ہے پہلا قانون بنا تھا ٹیکس کا 79 میں, پھر 2001 میں بنا جو 2023 آفٹر نیسیسری ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ 2000 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آفٹر نیسیسری امینڈمنٹس جو ہے وہ چل رہا ہے آج تک. سر جی چیپٹر نمبر 1 اگر میں آپ کو پاس پیپر دکھاؤں تو کوشچن نمبر 3 انڈائریکٹ ٹیکسز بتائیے. یہ والا کوشچن اب پورا ہو گیا. کوشچن نمبر 6 پارٹ اے انڈائریکٹ ٹیکسز بتائیے. کوشچن نمبر 7 پارٹ بی انڈائریکٹ ٹیکسز بتائیے. کوشچن نمبر 10 تو ہو گیا. 11 بولو سر. صرف انڈائریکٹ ٹیکس کا سوال 2-4 بار اس نے پوچھا ہوا ہے. چیپٹر نمبر 1 جو تھا اس میں یہی چیزیں تھی. انشاءاللہ ابھی شروع کرا دوں یا کل کراؤں چیپٹر؟ کل انشاءاللہ فریش مائنڈ کے ساتھ آئیں اور آپ کو چیپٹر نمبر 4 شروع کرواؤں گا جس میں ہم بات کر رہے ہوں گے انشاءاللہ انکم ٹیکس کی. ٹیکس کا ایک جنرل انٹروڈکشن ہو گیا. اب انکم ٹیکس کی بات کریں گے جو چیپٹر نمبر 4 سے آنورڈ چیپٹر نمبر 16 تک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ کل سے وہ شروع کریں گے. یہ والا چیپٹر اچھے سے تیار کر لیں. میرا پلان یہ ہے کہ میں منڈے والے دن آپ لوگوں کا چیپٹر 1 پورا اور چیپٹر نمبر 4 کا 1 یا 2 یونٹس جو ہیں وہ ایڈ کر کے پھر ٹیسٹ لوں گا. ابھی آپ روز کے روز آ رہے ہیں. منڈے والے دن کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ سنڈے کو آپ کو آف ہوگا تو آپ کے پاس تیاری کا ایک اچھا ٹائم ہوگا, اور پھر منڈے والے دن انشاءاللہ ہم آپ کا چیپٹر 1 اور چیپٹر 4 کا 1 یا 2 یونٹ جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کا ٹیسٹ لے لیں. ڈن ہو گیا سر؟ آج جلدی چھٹی کریں, یاشی ماریں. لو سر, تھینک یو جی, اللہ حافظ.